مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کے اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف خط لکھا. ان خط کے اندر ایک کا نام بھی آیا جسے کیسر روم کہتے تھے. اس کی طرف کیسر کی طرف بھی خط لکھا گیا اور حضرت داہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ خط کو پہنچائیں. حضرت داہیہ خط لے کر جاتے ہیں اور خط ہرقل بادشاہ کے پاس پہنچ جاتا ہے. خط کی عبارت کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور جس نے اسلام کو قبول کیا اس کے لیے سالمیت ہے، اور جو نہیں اسلام کے لیے آتا اس کا مفہوم ہے کہ وہ دوسروں کا گناہ بھی اپنے سر کے اوپر لیتا ہے. تو ہرقل نے اپنے کرندوں کو کہا کہ پتہ کرو کہ مکہ معظمہ سے اگر کوئی آیا ہے تو میں پتہ کرنا چاہتا ہوں اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارہ کے اندر. تو انہوں نے اپنے کاسوں کو بھیجا. انہی دنوں کے اندر ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، یہ اپنے قافلے کے ساتھ ادھر شام کے اندر اس علاقے کے اندر تجارت کے غرض سے گئے ہوئے تھے. تو انہوں نے پتہ چلا اور ان کو لے لیا اور لے کر بادشاہ کے پاس آ گئے. بادشاہ کو جو درمیان کے اندر اپنے وہ تھا ترجمان نے بادشاہ کے اور اس کے عربوں کے درمیان جو ترجمانی کی. بادشاہ نے کہا جو محمد علیہ السلام کے نسبتاً قریب ہے اس کو میرے قریب کیا جائے. تو عربوں نے ابو سفیان کو آگے کر دیا رضی اللہ تعالیٰ. اس وقت تو یہ مسلمان نہیں تھے، اور یہ کیسی مجلس ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ بھی غیر مسلم اور جن سے یہ پوچھا جا رہا ہے یہ بھی اس وقت غیر مسلم تھے. انہوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ مکے والوں کے ساتھ تھے. ابو سفیان کو آگے کر کے ان کے ساتھیوں کو پیچھے کیا گیا، اور سبجیکٹ جو تھا، موضوع جو تھا، وہ آپ کے اور میرے آقا کریم علیہ السلام کا تھا. اب ہرقل نے پیچھے جو ان کے دو دوست بیٹھے تھے، ان کے جو ساتھی تھے، ان کو کہا اگر یہ کوئی غلط بیانی کرو تو تم نے پیچھے بولنا ہے. کہا ٹھیک ہے. اب ہرقل نے اپنے ترجمان کو یہ کہا کہ اس سے پوچھو کہ جس محمد علیہ السلام کا خط ہمیں پہنچا ہے اس کی نسبت کیسی ہے. تو ابو سفیان سے پوچھا گیا کہ محمد علیہ السلام کی نسبت کا کیا مقام ہے آپ کے ہاں. ان کا جی وہ سب سے اعلیٰ جو نسبت ہے ان کا جو نسب ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے. نسبت میں نسب جو ہے ان کا سب سے اعلیٰ ہے. انہوں نے کہا اچھا اگر ان کا نسب سب سے اعلیٰ ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو دعوت محمد علیہ السلام دے رکھے ہیں، کیا ایسی دعوت ان کے اندر کسی اور نے بھی دی ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں، ایسی کوئی دعوت کسی اور نے نہیں دی. پھر ہرقل نے پوچھا کہ کیا مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان کے اندر سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی بادشاہ تو کوئی نہیں گزرا. انہوں نے کہا اچھا پھر یہ بتاؤ کہ ان کی جو پیروائی کرنے والے ہیں وہ امیر لوگ ہیں کہ غریب لوگ؟ اس نے کہا نہیں جی وہ غریب لوگ ہیں. پھر اس نے کہا کہ جو ان کے پیروکار ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے کہ کم ہو رہی ہے؟ ان کا نہیں، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. پھر اس نے سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جو ان کے کلمہ پڑھ لیتا ہے، ان کے پیچھے آ جاتا ہے، کیا وہ چھوڑ کے بھاگا بھی ہے کبھی؟ ان کا نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا جو داخل ہوا اور وہ بھاگ گیا ہو. ان کا کبھی جس ذات نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے کبھی انہوں نے جھوٹ بولا، ان کی طرف کسی نے جھوٹ کا الزام لگایا؟ ان کا نہیں، ان کا مقام تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں صادق الامین گنے جاتے ہیں، اور ان کا بڑا مقام ہے اس بات میں. اس نے کہا پھر مجھے ایک اور بات بتاؤ
کہ ان ساری بات میں سے کبھی اس نے ہمارے ساتھ بدعہدی کی ہے، عہد کو توڑا ہے کبھی؟ تو ہرقل ابو سفیان نے کہا میں بس اس جگہ پر ایک ہی چیز کو ایڈ کر سکا، وہ کیا تھی کہ میں نے یہ کہا کہ اب ان کے ساتھ صلح حدیبیہ والا معاملہ چل رہا تھا کہ دیکھو اب ہمارا عہد چل رہا ہے تو دیکھو اب یہ کیا کرتے ہیں، بس یہی ایک بات میں نے ایڈ کی۔ اب اس نے کبھی جنگ ہوئی تو پھر کیا ہوا، کبھی ہم ان کو نقصان دیتے ہیں، کبھی وہ ہمیں نقصان دیتے ہیں۔ یہ ساری باتوں کے بعد ہرقل نے پوچھا وہ تم کو دعوت کیا دیتا ہے؟ کہتے جی وہ دعوت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، جن کے پیچھے تم چلتے ہو تمہارے بڑے چلتے، ان کو چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملات کرو۔ حضور علیہ السلام کی دعوت کا یہ مفہوم تھا۔ ہرقل نے کہا میں نے جو تم سے پہلے سوال کیا تھا کہ ان کی نسبت، ان کے نسب کے بارے میں اندر، تو نبی جو ہوتے ہیں وہ اعلیٰ نسب والے ہی ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو میں نے سوال کیا تھا کہ ان کے اندر سے کبھی کسی نے اس جیسا پہلے دعویٰ کیا؟ آپ نے کہا کہ نہیں کیا۔ تو اگر میں نے سوچا اگر کسی اور نے دعویٰ کیا ہوگا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ نقل ان کی نقل اتارنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے کہا کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ اور پھر میں نے یہ تم سے پوچھا کہ ان کے بیچ سے کوئی بندہ بادشاہ گزرا ان کے خاندان سے؟ تو تم نے کہا وہ بادشاہ بھی نہیں گزرا۔ میں نے یہ سمجھا تھا اگر کوئی بادشاہ گزرا ہوگا تو یہ اپنی بادشاہت لینے کے لیے یہ کر رہا ہے، لیکن تم نے کہا بادشاہت بھی نہیں گزرا۔ پھر میں نے یہ پوچھا کہ ان کے پیروکار غریب ہیں کہ امیر؟ تم نے کہا غریب ہیں، تو نبیوں کے پیروکار تو غریب ہی ہوتے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ جو ان کا دین قبول کر لیتا ہے کبھی اس نے دین چھوڑا؟ تم نے کہا نہیں چھوڑا۔ تو جو نبی علیہ السلام کے جو فرمان کو مان لیتا ہے اس کے دل کے اندر جب روشنی ہو جاتی ہے تو پھر وہ کبھی بھی اس روشنی کو نہیں چھوڑتا۔ اور اس کے بعد میں نے جو آپ سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کبھی جھوٹ کی بات، تو تم نے کہا نہیں کبھی ایسی بات نہیں ہوئی۔ تو جو شخص جو ذات انسانوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی وہ رب کے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتی؟ اور پھر میں نے کہا کوئی عہد، اور تم نے اس کے بارے میں جو بات کہی اور یہ ساری باتیں، اور پھر میں نے آپ کی دعوت کے بارے میں پوچھا اور تم نے کہا کہ وہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو نبیوں کی دعوت تو ایسی ہوتی ہے۔ اور پھر کہا کہ جس مقام کے اوپر میں کھڑا ہوں ایک وقت آئے گا کہ وہ ذات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جگہ کی بھی مالک ہوگی، اور اگر میں استطاعت رکھتا تو میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کو سیدھے کرتا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، اور تعریف کن کی کر رہے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام کی۔ ہرقل جو ہے یہ بھی مسلمان نہیں ہے، تعریف کن کی کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے بھائیو اتنے پیارے نبی اللہ نے ہمیں عطا کیے، ہمیں چاہیے اپنے محبوب علیہ السلام کی جو شریعت ہے اس کے اوپر عمل کریں اور اپنی زندگیوں کو سنوار لیں۔ اسی کے اندر ہماری فلاح ہے اور اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے، اور اگر ہم اس طرف نہ آئے تو میرے بھائیو ہلاکت ہے ہمارے لیے، ہلاکت ہے ہمارے لیے۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ دین سکھاتا ہے، اور جب دین نے یہ چیزیں سکھائی ہے تو ہم کیوں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق دے، کہ ہم جو ہے نا اپنے آپ کو اپنی زندگی کو بدل دیں۔ یہ زندگی تھوڑی سی ہے، آج نہیں کل چلے جائے گی۔ اگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، اللہ کے قرآن پر چلے گی تو یہ زندگی بڑی خوبصورت ہے، اور اگر ان سے ہٹ کر کہیں چلی تو پھر ہمارے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ دین حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم